خوش تھی فریدا شاد ول دکھیں کو نہ کر یاد ول اے جھوکاں تھی سن آباد ول اے نینا واسی ہک منی تھی سیو جو رب گنی۔ حضرت خواجہ غلام فرید 25 نومبر 1845 کو چاچڑا شریف پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ بیعت اور خلافت: جب آپ 13 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنے بڑے بھائی خواجہ فخر جہاں سے بیعت کی۔ جب آپ کی عمر 27 برس تھی تو اس وقت آپ کے مرشد اور بڑے بھائی خواجہ فخر جہاں کا انتقال ہو گیا۔ آپ ایک صوفی شاعر تھے۔ آپ کی شناخت شاعری کی صنف کافی ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے تھا۔ آپ نسبتاً قریشی فاروقی تھے۔ وجدان کی حالت میں اشعار کہتے تھے، یعنی حال وارد ہوتا تو کچھ کہتے ورنہ نہیں۔ ہر وقت فکر سخن میں محو رہنا ان کا معمول نہ تھا۔ لکھنے پر آتے تو الہام کی کیفیت ہوتی، بعض اوقات تو لمبی لمبی قافیاں 10-15 منٹ میں ہی کہہ ڈالتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرائیکی زبان کا رومی کہا جاتا ہے۔ دیوان فرید سرائیکی زبان کا وہ عظیم شاہکار ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس زبان کو بھی اپنا موضوع سخن بنایا اس کی کمال حدوں تک پہنچے۔ اردو زبان میں تو آپ کا جواب ہی نہیں۔ گرتا ہوں نارے عشق میں جلتا نہیں ہوں میں، میرے جسم پر ہے گویا چرم سمندر لگی ہوئی، میری تربت خاموش پہ چھایا ہے غم کا شامیانہ، جس کو ہے تیرے درد کی جھالر لگی ہوئی، تنہا فرید کو نہیں روح المی کو بھی ہے، خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوئی۔ نظریہ تصوف: سلسلہ چشتیہ کے عام مسلک کے مطابق آپ کا نظریہ بھی ہمہ اوست تھا، یعنی آپ توحید وجودی کے قائل تھے۔ آپ کا تمام کلام اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ انہیں ہر رنگ اور ہر رنگ میں اللہ کے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ 18 برس روہی چولستان میں رہے اور آپ نے اپنے مرید خاص نواب آف بہاولپور، جس کا نام نواب صادق محمد رابع عباسی تھا، کو نصیحت کی تھی کہ زیر تھی زبر نہ تھی متاں پیش آمدی ہوئی، یعنی نرمی اختیار کرو، سختی نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی سختی کر سکتا ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 24 جولائی 1901 کو چاچڑا شریف میں انتقال کر گئے۔ آپ کا مزار مبارک کوٹ مٹھن شریف میں مرجع انوار ہے۔ دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا بھی نہ بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔